صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المال وأشرف لدينه اور كما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج اس مختصر سے مجلس کے اندر مال کی محبت کے کیا نقصانات ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو کی بیڑی آ کر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو، وہ اتنا نقصان نہیں کرتی۔ فرمایا جتنا یہ دو چیزیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے وہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کے اعمال کو، انسان کے دین کو، عقیدے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مال کی محبت اور حب جاہ یعنی عہدے کی محبت۔ تو آپ دیکھیں کہ مال کی محبت انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیا اگر کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا بلکہ انسان کے اندر مال کی محبت ہے، مال کے حرص ہے۔ اس طرح عہدے کی محبت حب جاہ، فرمایا یہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کے اعمال کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بظاہر تو یہ دو چیزیں ہیں، مال کی محبت اور اس عہدے کی محبت حب جاہ، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز تو ایک ہوتی ہے لیکن وہ نقصان بہت بڑا کرتی ہے۔ تو مثال سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال سمجھ لیں کہ ایک جھونپڑی ہے اور جھونپڑی کے اندر لاکھوں کا فرنیچر رکھا ہوا ہے اور ایک چنگاری اس جھونپڑی کو گھر میں لگ جاتی ہے آگ کی، تو سب سے پہلے جھونپڑی کو جلائے گی، اس کے بعد سارا لاکھوں کا جو فرنیچر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مال کی محبت، مال کا حرص اور حب جاہ انسان کے ایمان کو، انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مال کی محبت انسان کو کتنے گناہوں میں آمادہ کرتی ہے، کتنے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے۔ مثال آپ سمجھیں گے اس بندے کے اندر مال کے حرص ہے، مال کے محبت ہے، تو لازمی وہ شخص مال کی محبت، مال کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، فراڈ کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، چوری کرے گا اور مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہے، اس کو مال حاصل کرنا ہے۔ وہ حرام حلال کی تمیز اس کے اندر ختم ہو جائے گی اور اس کی کوشش کرے گا کہ اسے مجھے مال مل جائے اور ہاؤس میری پوری ہو جائے، لیکن ہاؤس اس کی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر ابن آدم کو ایک وادی یعنی ایک جنگل اس کو سونے کا مل جائے تو دوسرے کی کوشش کرے گا، اور اس کو دو مل جائے تو تیسرے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہاؤس اس کی پوری نہیں ہوگی۔ فرمایا آخر میں کہ اس کا منہ، فرمایا وہ تو مٹی بھرے گی، وہ قبر کی مٹی اس کی منہ کو بھر لے گی۔ فرمایا لیکن دنیا میں اس کی ہاؤس کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ کتنا نقصان ہے کہ مال کی محبت انسان کو اندھا کر لیتی ہے اور انسان کو کتنے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے وہی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مال کے فتنے سے ہمیں بچا دے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میرے نبی نے فرمایا حدیث میں مفہوم ہے کہ ہر امت کے لیے فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس لیے ابھی آپ اس کا علاج کیا ہے؟ بات تو ہم نے کر لی کہ مال کی محبت، مال کا حرص انسان کو دین کو نقصان پہنچاتی ہے،
اس حوث کو ختم کیسے کریں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے 4 طریقے. سب سے پہلا طریقہ ہے جس سے انسان کے اندر مال کی محبت حرص ختم ہوتی ہے، وہ صدقہ ہے. صدقہ کرنے سے انسان کے گھر میں مال کی محبت ختم ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کے لیے مال کی محبت ہوتی تو وہ 1 روپے بھی خرچ کرنے نہیں دیتا، اور سوچتے کہ بس 1 روپے میرے پاس ہو تو کہیں میرے سے نہ جائے، بلکہ 1 روپے وہ جوڑتا ہے، وہ اس کو گنتا ہے. مال کی محبت ہے. جب وہ صدقہ کرے گا، جب وہ پیسے لگائے گا اور صدقہ کرے گا تو آہستہ آہستہ اس کی اندر سے حوث ختم ہو جائے گی، مال کی محبت ختم ہوگی. اور اس طرح یہ فرمایا اس کا علاج ہو جائے گا اور یہ نقصان سے بچ جائے گا. یہ پہلا علاج. دوسرا علاج یہ ہے کہ انسان دنیا کے معاملے میں ہمیشہ کم درجے والے لوگوں کو دیکھے، جس کے پاس مال کم ہے، جس کے پاس چیزیں کم ہیں، اس کو دیکھے. جب یہ کمزور کو دیکھے گا کہ میرے سے زیادہ کم مال تو اس بندے کے پاس بھی ہے اور اس کی اچھی زندگی گزر رہی ہے اور اس کے پاس مال بھی کم ہے اور اس کے باوجود وہ خوش ہے، تو اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوگا. شکر کرے، اللہ تیرا شکر ہے، اس کے پاس مال کم ہے، اس کے باوجود وہ خوش ہے. آپ نے مجھے مال اس سے زیادہ دی ہے تو میں کیوں خوش نہ ہوں اور میں کیوں صدقہ نہ کروں، کیوں میں آپ کا شکر ادا نہ کروں. یہ دوسرا علاج ہے. اور تیسرا علاج ہے انسان اللہ سے دعا کرتا رہے. اللہ سے کہ اللہ آپ مجھے مال تو دے، حلال مال مجھے دے، لیکن یا اللہ مجھے اس کی محبت میرے دل میں نہ ڈال دے، میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے. تو اللہ سے دعا کرتے رہے. جب دعا کرے گا تو اللہ مال بھی دے دیں گے اور اللہ پر میں اس کی دل کے اندر محبت پیدا نہیں ہوگی. یہ تیسرا علاج تھا. اور چوتھا علاج ہے ہمیں اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا. جس طرح انسان کے مال دیکھتے کسی کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس اس سے زیادہ مال ہے، وہ یہ شخص اس شخص کی صحبت اختیار کرے گا جس کے پاس دنیا کی لحاظ سے اس کے پاس زیادہ مال ہے، تو اس کے اندر مال کی محبت پیدا ہوگی. کیونکہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وہی اس بندے نے اس کی صحبت اختیار کر لی ہے اور اس سوچے گا بھائی اس کے پاس 1 گاڑی ہے، میرے پاس بھی 1 ہونی چاہیے، اس کے پاس 1 بنگلہ ہے تو میرے پاس بھی 2 ہونے چاہیے تاکہ میں اس سے بڑھ جاؤں. کیونکہ اس نے اس شخص کی صحبت اختیار کی اس کے پاس مال زیادہ ہے. اس کے برعکس اگر یہ شخص اس کے اندر مال کی محبت ہے، مال کا حرص ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا. کیونکہ اللہ والوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، قرآن کی محبت ہوتی ہے اور وہ قناعت، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. جب یہ شخص اس کی صحبت اختیار کرے گا تو اللہ آٹومیٹک اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی اور دل سے زنگ اترتا جائے گا اور فرمایا کہ اس کا جو مال کی محبت ہے حرص سے ختم ہو جائے گا. اس لیے بھائی اگر وہ ابھی کہیں گے کہ بھائی اللہ سے ملنا تو بہت مشکل ہے، تو اس لیے بھائی انسان اللہ والوں کے بیان سنیں، ان کے بیان سنیں اور ان کے کتابیں پڑھیں. اس کے مطالعہ کرنے سے بھی فرمایا مال کی محبت ختم ہو جائے گی اور یہ اس کے علاج ہو جائے گا، دین کے نقصان سے بچ جائے گا. اللہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے.